جو اس وقت دنیا بھر میں ڈسکس ہو رہا ہے. New Zealand Deputy Prime Minister has questioned the lack of evidence over potential India link as alleged by Justin Trudeau. انڈیا کی سائڈ ڈپلومیٹک وے میں انڈیا کی سائڈ لیتا نظر آ رہا ہے اور کینیڈا کارنر ہوتا نظر آ رہا ہے, آئسولیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. کینیڈا کے آروپوں پر نیوزی لینڈ نے بڑا سوال اٹھا دیا ہے. نیوزی لینڈ کا اس معاملے پر سوال اٹھانا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ وہ بھی فائیو آئیز دیشوں کا حصہ ہے. پی ٹی آئی نے خط لکھا ہے, پٹیشن کا ورڈ یوز ہو رہا ہے خط کا, یورپین یونین کو, اور یہ کہا کہ اس میں ریکویسٹ یہ کی جا رہی ہے کہ جو آپ کا پاکستان کا جی ایس پی پلس ہے جو پاکستان کی تجارت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یورپ کے لیے, اس کو وڈرا کیا جائے کیونکہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں. New Zealand's Deputy Prime Minister has questioned the lack of evidence. کا جو نقصان ہے وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر کی پاپولیرٹی کو بہت زیادہ ہو رہا ہے. ان کی پاپولیرٹی ڈیمیج ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ جنگ چھڑنے کی وجہ سے. ڈھاکہ ٹریبیون میں یہ خبر پبلش ہوئی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک اور محاذ کھلنے جا رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کے فورن منسٹر ہیں حسن, انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک سیل بنا رہے ہیں اور یہ سیل جو ہے یہ بنگلہ دیش میں جو نسل کشی ہوئی اس کو ریکگنائز کروائے گا پوری دنیا سے. ناکامی تو اس کی ہے. آپ کو پتا ہے کینیڈینز کا کہنا ہے کہ پچھلے 50 سالوں میں یہ سب سے ہمارا ورسٹ ترین پرائم منسٹر ہے. دیکھیں ناکامی تو کینیڈا میں مارا گیا ہے نا, ناکامی تو کینیڈین پرائم منسٹر کی ہے نا. خالستانی سمرتھک ہردیپ سنگھ نجر کی ہتیا کے بعد کینیڈا اور بھارت کے رشتوں میں کڑواہٹ پیدا ہوئی تھی. وجہ تھی جسٹن ٹروڈو کا بیان جس میں انہوں نے ہتیا میں بھارت کی بھومکا کو لے کر سندیہ ظاہر کیا تھا. حالانکہ بھارت نے اس آروپ کو بے تکا بتا کر خارج کر دیا تھا. اب کینیڈین پی ایم کے آروپوں پر نیوزی لینڈ کے اپ پردھان منتری ونسٹن پیٹرز نے ثبوتوں کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھائے ہیں. نیوزی لینڈ کے اپ پردھان منتری کا یہ بیان کافی معنی رکھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ بھی اس فائیو آئیز انٹیلیجنس الائنس کے سدسیوں میں سے ایک ہے جس میں امریکہ, کینیڈا, برٹن اور آسٹریلیا شامل ہیں. ونسٹن پیٹرز 10 سے 13 مارچ تک بھارت کی یاترا پر ہیں. پچھلے سال ہی ان کی پارٹی کے سत्ता میں آنے کے بعد وہ اپ پردھان منتری بنے ہیں. منگلوار کو دا انڈین ایکسپریس کو دیے ایک انٹرویو میں جب ونسٹن پیٹرز سے پوچھا گیا کہ کیا کینیڈا نے نجر معاملے پر جانکاری ساجھا کی ہے اور کیا نیوزی لینڈ نے بھارت کو اپنی استھتی بتائی ہے, ونسٹن پیٹرز نے آگے سوال اٹھاتے ہوئے کہا, ایک وکیل کے طور پر جب میں دیکھتا ہوں تو معاملہ کہاں ہے, ثبوت کہاں ہے, جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ کہاں ہے. اور اس کا جو نقصان ہے وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر کی پاپولیرٹی کو بہت زیادہ ہو رہا ہے. ان کی پاپولیرٹی ڈیمیج ہو رہی ہے انڈیا کے ساتھ جنگ چھڑنے کی وجہ سے. کیا کہیں گے وہاں کی جو عوام ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کر سکتے تو اپنی کرسی چھوڑ دیں. دیکھیں وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے نا بہت غلط کام کیا ہے. کوئی بھی کام ہوتا ہے دیکھیں ان کی مطلب ہماری پولیس تو انڈیا کی پولیس مطلب ہماری تو اتنی تفتیش اچھی نہیں کرتے جتنے ان کے ادارے اچھے ہیں. بھائی کسی پہ الزام لگانے سے پہلے سوچیں کہ سمجھ کے بات کر رہے ہیں. اس نے کینیڈا پرائم منسٹر نے پہلے غلط کام کیا کہ ان کے سفارتکار کو باہر نکال دیا. ٹھیک ہے, غلط کام کیا. ابھی جب انڈیا سے کینیڈا کے لوگ کما رہے ہیں, انڈین اتنے لوگ پڑھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر اس کو اب کسی نے مار دیا ہے, کسی اپنے نے مار دیا ہے, کسی نے مار دیا ہے تو اس میں انڈیا کا کدھر سے ہاتھ آ گیا. ٹھیک ہے, ایسے تو جو بھی مرے گا آپ کو جس طرح اب شور مچایا جا رہا ہے یہ انڈیا, بھائی انڈیا تو اس ٹائم ترقی کر رہا ہے. انڈیا کو ان چکروں میں نہیں پڑا ہوا کہ لوگوں کے ساتھ لڑے. ڈھاکہ ٹریبیون میں یہ خبر پبلش ہوئی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک اور محاذ کھلنے جا رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش کے فورن منسٹر ہیں حسن, انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک سیل بنا رہے ہیں اور یہ سیل جو ہے یہ بنگلہ دیش میں جو نسل کشی ہوئی اس کو ریکگنائز کروائے گا پوری دنیا سے. انٹرنیشنل ورلڈ کے سامنے وہ چیز دوبارہ لائی جائے گی, اس کو ریکگنائز کروایا جائے گا اور اس کے اوپر جو ہے دنیا کو اکٹھا کیا جائے گا کہ بنگلہ دیش کے خلاف جو ہے وہ 1971 میں کیا ہوا ہے. تو بیٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بات تو اب یہ پرانی ہو گئی, تاریخ بن گئی, اور اب اس طریقے سے باقاعدہ ان کے فورن منسٹر کا یہ کہنا کہ ایک سیل بنایا جانا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ اٹھائیں گے اس مسئلے کو, اور اس سے پاکستان کے اوپر جو ہے کیا نتائج مرتب ہو سکتے ہیں؟ سر اوور ٹو یو. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پرانے نہیں ہوتے. ان معنوں میں کہ ان واقعات کے جو اثرات اور نتائج ہیں وہ بڑا عرصہ رہتے ہیں, اور اس میں کئی دفعہ جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن یا اس سے آگے آنے والی جنریشن جو ہیں وہ ان کو اٹھاتے ہیں. چونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو سچویشنز ہوتی ہیں وہ بہت ساری حالات کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں. اس وقت جو 71 کی سچویشن تھی
تو اس کے فوراً آزادی کے فوراً بعد بنگلہ دیش کا سب سے بڑا مطالبہ یہی تھا کہ اس سے آگے بڑھنے کے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے یہ دیکھا جائے کہ یہاں پہ جو جینوسائیڈ ہوئی ہے اور جو وار کرائم نسل کشی ہوئی ہے اس کا جو ہے وہ پاکستان کی سول اور ملٹری اتھارٹیز جو ہیں وہ ایکولی رسپانسیبل ہیں، اور اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس وقت ظاہر اختیارات کا سرچشمہ جو ہے وہ پاکستان یعنی مغربی پاکستان بیسڈ حکمران تھے، اور اس میں جو فوجی ان کے سربراہ تھے وہ بھی وہی لوگ تھے، ان کے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے جو لوگ بنگلہ دیش کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی وہی لوگ تھے، اور پھر اس سارے معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے جو سویلین اس وقت بھیجے گئے، جنہوں نے جا کے، جس کی طرف آپ نے بات کی کہ زیادہ تر جو خواتین کا جو ریپ ہوئے ہو یا ظلم تشدد ہوا یا بے حرمتی ہوئی، اس میں سویلین کی ایک بہت بڑی تعداد بھی اس لیے شامل تھی کہ اس میں اس طرح کے اسلامک فنڈامنٹلسٹ گروپ تھے جن کو مختلف تنظیموں کے زیر اثر باقاعدہ بھیجا گیا تھا، جو اس وقت کی ملٹری جو قیادت تھی اس کی سرپرستی میں وہاں جا کے تو باقول ان کے امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا بنگالی رائے عامہ کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ لوگ اس میں بڑے پیمانے پہ انوالو تھے، جس میں کہ جماعت اسلامی کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، جس کی ریفلیکشن آپ نے بعد میں دیکھا کہ جب بنگلہ دیش کے خود اندر اپنے ٹرائبونلز اور کورٹس نے جو یہ سزا کا سلسلہ شروع کیا، جس میں بہت سارے اس جماعت کے لیڈروں کو سزائے موت ہوئی یا عمر قید ہوئی یا اس طرح کی لمبی لمبی سزائیں دی گئی، تو وہ باقاعدہ ایک اوپن کورٹ پروسیس کے اندر انہوں نے پروو کیا ان کو باقاعدہ ڈیفنس کا موقع دے کے کہ یہ 1971 کے واقعات میں ان کے الفاظ میں جو فورسز آف آکوپیشن تھی یہ ان کا حصہ تھے، اور ان کے ساتھ مل کے تو انہوں نے بنگلہ دیش کی جو لوکل پاپولیشن ہے اس کے خلاف جو ایٹراسٹیز ہیں یا جو پرائیویٹلی انہوں نے جو کرمنل ایکٹس کیے ہیں جس میں جو ہے وہ بے حرمتیاں اور ریپ اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں،